بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں جن در قرآن کی نگاہ میں جن اور اس کے اوصاف کا سلسلہ جاری تھا۔ ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمات میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سفر کمال کے لیے ایک واجب شیڈیول اور برنامہ رکھ دیا ہے کہ اگر انسان روزے کے عالم میں ان چیزوں سے اجتناب کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اپنی زندگی میں واجبات کو ادا کرے تو تیزی سے کمال کی طرف انسان کا وجود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا بعض بزرگان نے جس طریقے سے اشارہ کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کا جہاں استقبال کرنا چاہیے وہاں پہ اہتمام بھی پورے عزم اور ارادے کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر اصل حقیقت اس کے ارادے اور عزم کی ہے۔ جتنا محکم ارادہ اور عزم اتنی انسان کی قیمت ہے۔ انسان کی قیمت اس کے ظاہری افعال سے یا اس کے جسمانی ہیکل یا حیت و صورت سے نہیں پہچانی جاتی، اس کے عزم اور ارادے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ آپ روایات اہل بیت علیہم السلام میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے سانسوں کو تسبیح قرار دیا ہے، شمار اللہ تعالیٰ تسبیح فرماتا ہے، اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کا خصوصی حکم ہے کہ قرآن سے تعلق جوڑا جائے، فقراء کے اوپر عنایات انسان کرے، صدقات اللہ کی راہ میں دے۔ بالخصوص اس مہینے جس کا شدت سے حکم وارد ہوا ہے روایات اہل بیت علیہ السلام میں، وہ ہے افطار کا، کہ روزہ کھلوایا جائے، افطار کرایا جائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے کے ہر درس کے آغاز میں ماہ مبارک رمضان اور صائمین کے مقامات کے عنوان سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے، تو ہم افطار کے حوالے سے آئندہ دروس میں دیکھیں گے۔ یہ تو روایات کی جانب سے ایک نصیحت، موعظہ اور اپنے نفس کو ایک ہدایت کے سرچشمے سے متمسک کرنا ہے۔ آیت اللہ عبدالکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ معروف عارف گزرے ہیں کہ ان کی ایک حکمت بھرا جملہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ کمیت کی بجائے کیفیت کے اوپر غور کیا جائے، تعداد چیزوں کی زیادہ نہ کی جائے۔ بہت زیادہ نمازیں پڑھ لی، بہت زیادہ آیتیں پڑھ لی، جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ معنوی کیفیت کا حصول ہے، اس کے لیے کوشش کرے، تگدو کرے، اس کے لیے زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ انہی کے ان نصائح میں سے ہے کہ طولانی سجدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، حد عقل ایک مرتبہ ضرور طولانی سجدہ کرے، کیونکہ طولانی سجدے کی بہت قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سجدہ ویسے ہی سب سے اوج کی عبادت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ضعف، اپنی ناتوانی، اپنی حقارت، ذلت اور پستی کا اقرار کرتے ہوئے اپنی پیشانی اور اپنے وجود کو بارگاہ الہی میں رکھ دینا۔ لہذا طولانی سجدے کیے جائیں۔ طولانی سجدے میں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور خود یہ انداز اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بعض چیزیں بندے کی خدا کو پسند ہے، محبوب ہے۔ اس لیے قرآن نے خصوصیت سے تسبیح اور سجود کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ وجود جن، اس کی خلقت اور اس کے اوصاف قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں۔ گزشتہ درس میں آپ نے خلقت کا بیان پڑھا، آج ہم اسے قرآن کریم کی آیات سے براہ راست جوڑتے ہیں۔ قرآن نے دو جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے، خلقت کے اعتبار سے دو جگہوں پہ تذکرہ ہے۔ اگر ہم ابلیس کو مد نظر نہ رکھیں اور ابلیس کو ہٹا کے دیکھیں تو قرآن نے دو جگہوں پر تذکرہ کیا۔ ایک جگہ پہ ہے نار السموم۔ نار السموم کا
جو مطلب ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ حجر آیت نمبر 27 میں ہے، سورہ حجر آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ اس کو المیزان سے ہم براہ راست دیکھتے ہیں، صرف ابھی آپ اجمالی طور پہ اس کا معنی سمجھ لیں۔ خلقت جن کی ہوئی ہے آگ سے، انسان جس طرح سے مٹی سے اس کا جسم بنا ہے، اسی طریقے سے جو جن ہے وہ آگ سے تشکیل پائے، لیکن کون سی آگ؟ وہ آگ جو گرمائش اور دھوئیں کے ساتھ مخلوط کر دی گئی ہے۔ اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سموم اس آگ کو کہتے ہیں لغت میں کہ جس کو خوب گرم کیا جائے تو وہ گرم ہونے کی وجہ سے وہی اثر پیدا کرتی ہے کہ جو زہر کا اثر ہوتا ہے یا سموم کا اثر ہے۔ اور دوسرا کلمہ جو وارد ہوا ہے وہ ہے مارج، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار۔ مارج کہتے ہیں اس آگ کو کہ جو دھوئیں کے ساتھ خلط کر دی گئی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جان کا تذکرہ آیا ہے کہ جان کو اللہ نے کس طرح خلق کیا ہے، من مارج من نار۔ ہر دو آیات میں جان کا تذکرہ ہے۔ آئے ہم پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کی روشنی میں اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 27 کی میں آپ کی خدمت میں تیزی سے تفسیر ذکر کر دیتا ہوں تاکہ خلقت کے عنوان سے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں ہمارا چیپٹر وہ مکمل ہو جائے۔ اس آیت میں راغب اصفہانی سے استفادہ کرتے ہوئے علامہ طباطبائی نے مطلب ذکر کیا السموم الریح الحارہ، ہوا جو گرم ہوا ہے اسے کہتے ہیں سموم۔ تو اثر تاثیر السم میں کہ ایسی گرم ہوا جو زہر والا اثر رکھتی ہے، یعنی کاٹ کے رکھ دیتی ہے انسان کو، یعنی جلا کے رکھ دیتی ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَأَصْلُ الْجِنِّ السَّطْرُ۔ جن میں کلمہ جن کا لغوی معنی میں اصل یہ ہے پوشیدگی، وَهُوَ مَعْنَى صَارَ فِي جَمِيعِ مَا اشْتُقَّ مِنْهُ، کہ جو پھر اس لفظ سے مشتق ہوتا چلا گیا اس میں یہ معنی پوشیدگی اور اس کا مخفی ہونا وہ مذکور ہے۔ کل جن والمجنہ والجنہ یا جنہ یا جنہ والجنین والجنان بالفتح وجنان بالفتح وجن علیہ اللیل، رات اس کے اوپر چھا گئی۔ قرآن کریم کی آیات میں وارد ہوا غیر ذالک۔ یہ بات لغت کی طرف اشارہ تھا، آپ گزشتہ درس میں تفصیلی ملاحظہ کر چکے ہیں، اس لیے اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا جاتا۔ والجن طائفۃ من الموجودات، موجودات میں سے ایک گروہ ہے، ایک نوع خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مستورۃ بالطبع عن حواسنا، ہمارے حواس سے کیا ہیں؟ پوشیدہ ہیں، بس حس حواس نہیں درک کر سکتے۔ ادھر توجہ رکھیں، ہم مختصر سی ابھی تمثل اور تشکل کے اوپر بحث کر لیتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ منتقل ہوں گے، کیونکہ بہت پہلو ہیں جو قرآن اور روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کے سامنے عربی کے متن کے ساتھ اسے بیان کر دیا جائے تاکہ آپ کے لیے قابل استفادہ یہ سارے کی ساری نصوص رہیں۔ حواس سے وہ ہمارے مخفی ہیں، ذات شعور و ارادت، شعور بھی رکھتی ہیں یہ مخلوق اور ارادہ اور عزم کی مالک بھی ہے۔ ارادہ یعنی یہ دونوں خصوصیات بشر والی ان میں موجود ہیں، کیونکہ ان دو خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تکلیف جو کائنات کے اندر دی ہے وہ شعور اور ارادہ اور عزم کی بنیاد پر ہے۔ مثلا فرشتے مجبور ہیں، شعور ہے ان کے پاس، عقل ہے، بصیرت ہے، لیکن مجبور ہیں ایک عمل انجام دینے کے لیے، لہذا خود سے ارادہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرار دیا وہی ہے۔ لیکن جن اور انسان یہ دو ایسی مخلوق ہیں جو اپنے ارادے کے بل بوتے پہ اختیار سے ایک عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ تقرر فی القرآن الکریم ذکرہم، ان کا ذکر قرآن میں تکرار سے آیا ہے۔ وَنُسِبَ إِلَيْهِمْ اعمال عجیبہ، اور ان کی طرف منسوب ہیں عجیب و غریب اعمال، و حرکات سریعہ، اور انتہائی تیز حرکات، کما فی قصص سلیمان علیہ السلام، کہ ہم جدا طور پہ ایک پورا درس حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جن سے ارتباط یا ان کے ماتحت جو جن تھے اس موضوع پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَهُمْ مُكَلَّفُونَ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ شرعی تکالیف عائد کی ہیں، یعنی حلال حرام ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی سزا جزا ہے، ان کے لیے بھی جنت دوزخ ہے،
اس لیے جن اور انس اس حوالے سے مشترک ہیں۔ وَيَعِيشُونَ وَيَمُوتُونَ وَيَحْشَرُونَ، یہ بھی زندگی بسر کرتے ہیں، مرتے ہیں اور محشور کیے جائیں گے۔ تَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ آیاتٌ کثیرۃ متفرقۃ فی کلامہ تعالی، یہ جو امور آپ کی خدمت میں 6-7 ذکر کیے گئے ہیں، اس میں کثیر آیات ہیں جو اس معنی کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جیسے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ 30 یا اس سے اوپر نیچے آیات ہیں کہ جو جنوں کے بارے میں ہیں۔ وَأَمَّا الْجَانُ، جان کیا ہے؟ فَهُوَ الْجِنُّ بِعَيْنِهِ أَوْ هُوَ أَبُو الْجِنِّ، کہ یہ آپ گزشتہ درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ بہرحال یہاں تک ہماری گفتگو تھی۔ ہاں، اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سلسال یعنی 2 چیزوں سے مرکب ہو کے بنا ہے، یعنی مٹی میں بھی چند عناصر ہیں۔ سلسال لفظ آیا ہے 3 ہے اور ہما ان مسنون ہے، یعنی مٹی جس کو انتہائی تپایا گیا ہو، گرمائش دی گئی ہو کہ وہ کھڑکھڑانے لگے، اور بدبودار مٹی، اس مٹی سے انسانی جسم کی خلقت ہوئی ہے۔ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ بعض چیزوں کو خلط کیا گیا ہے، صحیح، مٹی کے ساتھ بعض چیزوں کو خلط کیا گیا اور اس سے انسان کا جسم بنا۔ بے عینی ہی اسی طریقے سے جن کی خلقت جس آگ سے ہوئی ہے وہ خالی آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کی خصوصیت 2 ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ انتہائی گرم آگ ہے، وہ اس قدر گرم ہے کہ نار السموم اسے کہا گیا ہے، اور دوسرا اس کی خصوصیت ہے کہ وہ دھوئیں سے مخلوط ہے، خلط کی گئی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں وہ لطافت رکھتی ہیں کہ ایک مضمون آپ کے سامنے دوبارہ تفسیر المحیط الاعظم سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ آپ اسے انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ ہم ادھر تمثل اور تشکل کے عنوان سے ایک حاشیے میں چند نکات پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تفسیر المحیط الاعظم کو آپ ملاحظہ کریں کہ یہ سید حیدر آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے جنات کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے اس میں ایک بڑا اچھا مقایسہ کیا ہے انسان اور جن کی خلقت کے حوالے سے۔ آسمان اور زمین، ان دونوں کا باہمی ایک ربط ہے۔ ابھی سورۃ الجن میں آہستہ آہستہ آئندہ کے دروس میں وارد ہوں گے، اس میں چند مضامین بنتے ہیں، سورہ جن کے اندر چند عناوین بنتے ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ بحث کی جائے گی۔ مثلا ان کے اہل ایمان جن جو ہیں ان کے نظریات، گمراہ جن ان کے نظریات، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ خبر آسمان پہ جا کے لیتے تھے۔ جب ہم یہ موضوع پڑھیں گے تو یہ والا نقطہ جو ابھی تفسیر المحیط الاعظم میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تب آپ کو یہ فائدہ دے گا، کیونکہ انہوں نے خلقت جن کے ضمن میں بیان کیا ہے اور وہی ترتیب ذکر کی جا رہی تھی، اس لیے اس کو ذہن نشین کریں۔ آپ ان نکات کے اوپر غور و فکر کریں گے اور آیات روایات سے جو استفادہ کیا جا رہا ہے اس کو تدبر سے لیں گے تو بہت سارے مسائل ہمیں اس جہان میں معرفت کے اعتبار سے حل ہوتے دکھائی دیں گے۔ لہٰذا یہ بھی پہلو، مثلا اس وقت سائنس کی جو ریسرچ ہے، زمین میں لوہا کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ قرآن نے تو سما کی طرف نسبت دی ہے کہ ہم نے آسمان سے اسے اتارا، سورۃ الحدید میں آخری آیات میں ہے۔ اسی طریقے سے زمین پر پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ زمین کے اوپر جو حرکات ہیں نباتات کی، وہ کس کے ذریعے سے ہوتی ہیں؟ ہوا اور آسمان کے اوپر۔ سورج کہاں پہ چمک رہا ہے؟ چاند کی گردش اور حرکت سے جو پانی میں حرکت پیدا ہو رہی ہے، آسمان سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا اس وقت سائنس زمین اور آسمان کے تعلق کے اوپر بہت کچھ بیان کر چکا ہے۔ یہاں پہ ایک عرفانی نقطہ نظر سے آپ اس کا جائزہ لیں۔ عرفانی نقطہ نظر سے انہوں نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے ایک معنوی تعلق رکھا ہے، اور وہ معنوی تعلق یہ ہے کہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، زمین سے خارج ہوتا ہے۔ صحیح؟ اگر ہم اس کو نپت الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں آسمان سے نازل ہوتی ہے شے، اور زمین سے پھر وہ شے خارج ہوتی ہے ہمارے لیے۔ یا اس کو انہوں نے اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ جعل الارض کالاہل، اللہ نے زمین کو اہل و عیال کی مانند قرار دیا ہے۔ وجعل السماء کالبعل،
اور آسمان کو شوہر کی مانند قرار دیا ہے۔ تلقی الی الارض من الامر الذی اوحى اللہ فیہا، اللہ نے آسمان میں جو کچھ بھی ڈالا ہے، آسمان بالکل اسی طرح زمین میں اتار دیتا ہے کہ جس طریقے سے مرد اور خاتون یعنی شوہر اور زوجہ کے درمیان ارتباط کی وجہ سے شوہر سے نطفہ خاتون میں منتقل ہوتا ہے اور پھر بچے کی صورت میں متولد ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے تشبیہ دی ہے کہ آسمان کی حیثیت وہ بلندی کی سی ہے اور وہ ایک چیز کو عطا کرنے والی ہے، نازل کرنے والی ہے یا اتارنے والی ہے، لیکن اس اتارنے میں کیونکہ بچے کے تولد میں مرد اور خاتون کا آپس میں ارتباط قائم ہوتا ہے اور ایک عمل مرد انجام دیتا ہے اور ایک عمل خاتون انجام دیتی ہے، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا متولد ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین سے جو کچھ بھی متولد ہو رہا ہے وہ آسمان اور زمین کے اس ربط کی وجہ سے ہے۔ لہذا آسمان جو ہے وہ منتقل کرنے والا ہے، زمین قبول کرنے والی ہے، جیسے مرد اور زن میں ایسا ہی ہے کہ میاں بیوی میں مرد جو ہے وہ نزول کرنے والا ہے یعنی انزال کرنے والا ہے، اور جو زوجہ ہے وہ قبول کرنے والی ہے، اس کے نتیجے میں تولد ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کما یلقی الرجل الماء بالجماع فی المرأة وتبرز الارض عند الالقاء، جب یہ آپس میں ارتباط قائم ہو تو تب زمین چیزوں کو ما خبا الحق فیہا من التکوینیات علی طبقاتہا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پھر زمین اور آسمان کے اس ارتباط اور نظام میں قرار دیا ہے زمین اسے آشکار کرتی ہے۔ اس لیے اس ٹائم سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ زمین کے اندر جتنے عناصر پیدا ہو رہے ہیں اس کا سبب آسمان ہے، یہ مادی آسمانی۔ اور مثلا زمین کے اندر تانبا کہاں سے آیا، لوہا کہاں سے آیا، لاوا کہاں سے آیا، سب چیزوں کے اثرات، مثلا سورج ہے اس کا کردار، چاند کا کردار، بادل کا کردار، ہواؤں کا کردار۔ کشش کے حوالے سے اس ٹائم سائنس کے میں نظریات مختلف ہیں۔ کوانٹم فزکس اس بات کی قائل ہے زمین کے اندر کوئی کشش نہیں پائی جاتی۔ فزکس میں یہ نظریات ہیں کہ جو اطراف کے ستارے یا سیارے ہیں ان کی وجہ سے شدید ایک پیدا ہو رہی ہے کشش، ایک یہ نظریہ ہے۔ یا سورج جو ہے وہ چونکہ جب بھاری ایک شے ہے اور بھاری شے مثلا چادر کے اوپر آپ ایک بھاری شے چلائیں تو چادر دباتی ہے چیز کو، بالکل اسی طریقے سے یہ انگلش میں آپ کو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ اسی طرح سورج جب چلتا ہے تو وہ جب دباتا ہے، فضا کو دباتا ہے، اس کی وجہ سے لہریں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے ایک کشش پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال مختلف نظریات ہیں، ابھی ہمارے اس تحقیق میں نہیں ہے کہ کیوں سی زمین میں کشش ہے، ستاروں کی کشش ہے یا سورج کی حرکت کی وجہ سے کشش ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن موضوع یہ ہے کہ آسمان سے ان چیزوں کا ربط اور تعلق ہے۔ جن آسمان تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، شیاطین، جن، وہ آسمان سے باتیں لے کے آتے تھے، اور انسان جو ہے وہ بھی انہی کہانت تھی۔ یہ کہانت کا مطلب یہ ہے وہ جنوں کو قابو کرتے تھے اور انہیں پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ پھر وہاں سے کیونکہ جو زمین پہ اترنا ہے وہ آسمان میں موجود ہے۔ البتہ یہ ابھی ہم آسمان ظاہری کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں عرفانی دروس میں جو کچھ اس مادی جہان میں ہے ان سب کی حقیقت عالم ملکوت، عالم مثال میں موجود ہے، اور وہاں پہ وہ ان کی کوشش اس جگہ پر اس مقام تک ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، اس کا بیان روایات کی زبانی انشاءاللہ ہم کسی حد تک آگے پڑھیں گے۔ ایک یہ آپ کی خدمت میں ربط بیان کرنا مقصود تھا کہ ہوا چونکہ وہ بالاتر ہے اس عنوان سے، اور آگ مٹی سے اس عنوان سے بالاتر ہے۔ ان عناصر میں جو کائنات کے عناصر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ زمین مٹی پر مشتمل ہے، ہوا اور آگ جو ہیں وہ بالاتر شمار ہوتے ہیں، اور پھر ان آگ اور اختلاط جب آگ کا ہوا کے ساتھ ہوا، آگ اور ہوا کے اختلاط سے جن کی خلقت ہے، اور اسی کو وجود مارجیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جن کیا ہیں؟ موجودات ناریہ مارجیہ۔ مارج یعنی اختلاط، کن دو کا اختلاط؟ آپ دھواں اور آگ لے لیں، یا دھواں اور ہوا لے لیں، یا آپ گرم ہوا اور مثلا آگ لے لیں، یا یہ بیان جو انہوں نے ذکر کیا ہے، تینوں باتیں ایک ہی ہیں کہ ہوا اور آگ کا
آپس میں ایک ارتباط ہے اور اس سے جان ہوا۔ جس طرح پانی اور مٹی سے آدم ہیں، اسی طریقے سے ہوا اور آگ سے جن کا جسم ہے۔ یہ آیت اللہ، یہ سید حیدر آملی رحمۃ اللہ علیہ کے قدماء میں ہمارے شمار ہوتے ہیں، 8ویں صدی ہجری کے معروف ترین شخصیت ہیں۔ تفسیر المحیط العظم میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ کما کانا آدم من عنصرین ماء و تراب، جیسا کہ آدم ماء اور تراب سے تھے، اسی طریقے سے ہوا اور نار سے، اعنی الجان، جان بھی کس سے ہے؟ ہوا اور آگ سے۔ یہ ہوا اور آگ سے ہونے کی وجہ سے لطافت رکھتے ہیں، ان کے جسم کا گزشتہ درس میں یہ بیان آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی میں پھر آگے انہوں نے ذکر کیا ہے، ان کی موت کے بارے میں کچھ بیانات وارد ہوئے ہیں، اور اس میں ایک اور چیز جو اہمیت کی حامل ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی تفسیر المحیط العظم کے ضمن میں ہماری گفتگو تمام ہو جائے گی کہ اس عنوان کو پڑھ لیں۔ بعض موضوعات اس میں سے ترک کیے گئے ہیں کہ اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو آج کے درس میں خلقت کے عنوان سے تھا وہ یہی تھا کہ آدم کی یعنی بنی آدم کی خلقت میں پانی اور مٹی شامل ہے، لیکن جان اور جنات کی خلقت میں آگ اور ہوا شامل ہے۔ لیکن ہوا اور آگ، آپ کہیں گے ہوا آگ کی وجہ سے گرم ہوئی یا ہوا کے اندر دھواں آیا، یہ ساری کی ساری وہ تعبیرات ہیں جو قرآن و روایات سے ہمیں پتہ لگتی ہیں۔ ایک اور انہوں نے ٹاپک ضمنی بیان کیا ہے کہ ہم ایک ٹاپک ترک کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ عالم روحانی میں کا تشکل اور نشت عالم جن اور عالم روحانی میں موت کی کیفیت، کہ اس کے اندر بہت سارے نکات ہیں کہ قابل بیان ہمارے لیے ابھی نہیں ہیں۔ اس موضوع کو دیکھیں، قوت العقل فی الانسان وضعفہ فی الجان، انسان میں اللہ نے قوت کو، عقل کو زیادہ قوت دی ہے، جن میں انسان کی نسبت قوت کم ہے۔ بشر میں عقل کی قوت جن کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ نشأت انسانی وہ ہوا کی نسبت سے قوی تر ہے، اور پانی جو ہے وہ آگ کی نسبت سے قوی تر ہے۔ اگرچہ اس نے گھمنڈ یہ کیا ابلیس نے کہ میں بالا تر ہوں، کیونکہ مٹی میں گاڑھا پن ہے، کثافت پائی جاتی ہے، آگ میں ہلکا پن ہے، صورت اختیار کرنا آسان ہے، اس لیے اس نے گھمنڈ کیا۔ لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں، ہوا اور مٹی میں کون قوی تر ہے؟ ہوا مٹی کو نہیں اکھاڑ سکتی، لہذا مٹی قوی تر۔ اسی طرح آگ اور پانی میں کون غالب آ جانے والا ہے؟ پانی آگ کو بجھا دینے والی ہے۔ ایک ان کا اپنا تبصرہ ہے کہ آگ کے جو عناصر ہیں وہ جان میں ہیں، اسی لیے شیطان کے بارے میں قرآن کریم نے یہ کہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے مکر و فریب بڑے ضعیف ہیں۔ بشر اگر ضعیف نہ بنے تو شیطان بہت ضعیف ہے، وہ سے مکر و فریب چل سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یا ان کیدکن عظیم، کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے شیاطین خواتین تھیں، ان کے اندر بھی شیطنت طاری ہو گئی، تو اس کے بارے میں بھی کہا کہ ان کا یعنی وہ بشر تھیں۔ اب شیطان کا جب تذکرہ قرآن نے کیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب کیا ہے؟ ضعیف۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جو خواتین جمع ہوئی تھیں ان کے بارے میں ضعیف نہیں کہا ان کیدکن عظیم، کہ ان کے مکر و فریب انتہائی سخت اور بڑا ہے۔ یعنی بشر جو مکر و فریب کھیلتا ہے اسے قرآن نے عظیم سے نسبت دی، اور ان میں بھی خواتین، مرد اور زن میں بھی خواتین واحد ایسی خلقت ہے پورے قرآن کریم میں جن کے مکر کو قرآن نے عظیم قرار دیا ہے۔ اس لیے خاتون کے فریب سے بچنے کے لیے صرف اور صرف تقوی نہیں، احتیاط لازم ہے انسان کے لیے۔ وہاں پہ تقوی جواب دے جاتا ہے، ضروری ہے کہ خود احتیاط کے یہ دامن کو پکڑے اور احتیاط کرے۔ احتیاط میں انسان کے لیے اس میں نجات ہے۔ لہذا اگرچہ خاتون کی عقل جو ہے اس کو ضعیف کہا گیا، لیکن اس سے مراد یہ عقل نہیں ہے، وہ تو مرد سے زیادہ قوی نکلی۔ پھر ہاں کون سی عقل مراد ہے کہ ہاں ناقصات العقول کے حوالے سے قرآن میں اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بیان ہے
لیکن اس بیان کا مطلب شہادت اور گواہی ہے، یعنی ان پہ احساسات زیادہ غالب آ جاتے ہیں۔ عقل مرد اور زن ان کی برابر کام کرتی ہے، لیکن خواتین کے جذبات اور احساسات ان کی عقل کے اوپر جلد غالب آ جاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کو شیطان کہا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں شیطان ذات نہیں ہے، صفت ہے۔ یہ گزشتہ درس میں ہمارے پہلے کے دروس میں بات تفصیلی گزر چکی ہے، ہم کسی انشاءاللہ تعالی انہی دروس کے سلسلے میں مختصر طور پہ دوبارہ پڑھیں گے۔ شیطان کیا ہے؟ ایک صفت ہے، صفت شیطنت جس پر طاری ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ شیطان۔ صفت شیطنت یعنی شرارت ہے، فسادی طبیعت ہے، جس کے اوپر بھی گناہ اور صفات بد طاری ہو جائیں وہ شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے اندر فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اگر ہے انسان کے وجود کے اندر رکھا گیا، وہ غالب آ جائے شیطان ہو جائے گا، تقوی غالب آ جائے تو انسان کہلائے گا۔ لیکن پہلا شخص کون ہے شیطان؟ اس کو انہوں نے ذکر کیا، اور اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ شیطنت زیادہ کہاں پر ہے، کیونکہ جنوں میں یہ شیطنت زیادہ پائی جاتی ہے۔ فمن عصا من الجان کان شیطانا، پہلی ذات جس کے اوپر شیطان کا عنوان وہ منطبق ہوا، اپلائی ہوا، وہ جن تھا۔ جن ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے معصیت کی، اور وہ جن بھی ابلیس ہی تھا۔ جان اگر باپ لے لیں اور اس کی کئی اولادیں ہیں، کہ آج ہم بعض روایات سے بھی استفادہ کریں گے، کئی اولادیں اگر اس کی موجود ہیں تو ان سب کے سب اولادوں میں اس کے پاس جو امور آتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ان میں سب سے پہلی شخصیت کہ جس نے معصیت کی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی رحمت سے وہ باہر نکل گیا، وہ پہلی شخصیت ابلیس ہے، اور اسی کو شیطان قرآن نے کہا۔ لہذا مبعودا من رحمت اللہ وکان اول من سمی شیطان من الجنس الحارث، کہتے ہیں کہ ابلیس کا نام حارث ہی تھا، اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے۔ پہلی شخصیت جس کو شیطان کہا گیا جنوں میں سے وہ حارث تھا۔ فَأَبْلَسَهُ اللَّهُ، یعنی ابلسا ہوتا ہے کہ نا امید ہو گیا وہ۔ بعض جگہوں پہ کہ ابلسا کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اسے اللہ کی رحمت سے نکال دیا، اور یہاں سے وہ ابلیس کہلایا، اور ابلیس کی پھر آگے پوری نسل بڑھی، اور بڑی ایک طولانی ہے۔ ابلیس کی اولادیں بہت کثیر ہیں، اتنی کثیر ہیں اولادیں کہ اس کی خالص جو بچے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، خالص بچے، اور وہی گھیر کے پکڑتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دوست بناتے ہیں انسانوں کو، وہی دوست بناتے ہیں دیگر جنوں کو، پھر ان کی ولایت میں لے کے آتے ہیں، اس کی بادشاہت چلی ایسی رہی ہے۔ ابلیس ایک جن ہے، انسان سے پہلے اس کی خلقت ہے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ایسی نافرمانی کی کہ اللہ کی رحمت سے خود نا امید ہوا، اور اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، باہر نکال دیا۔ اب اس نے ازدواج بہت سارے کیے، شادیاں کیں، اور کثیر بچے ہوئے، اور وہ بچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ بچے ہیں کہ جو پھر دیگر جنات سے رابطہ قائم کرتے ہیں، بشر سے رابطہ قائم کرتے ہیں، وسوسوں کو برپا کرتے ہیں۔ فمن آمن منہم، انہی میں سے بعض ایسے ہیں کہ شیطان کے بچے یعنی ابلیس کے بچے تھے۔ مثل حامہ من حام بن لاقیس بن ابلیس التحق بالمومنین من الجن، وہ مومنین ہو گیا، جن مومنین میں سے ملحق ہوا۔ روایت اہل بیت علیہ السلام میں یہ وارد ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس طرف جائیں گے تو یہ واقعہ ہم پڑھیں گے۔ ومن بقی علی کفر کان شیطانا، پس ان اولادوں میں سے بعض شیاطین ہیں دوبارہ ایمان میں آ گئے ابلیس کی، یعنی ابلیس نے اپنے فرزندگی سے اسے نکال دیا، اپنی اولاد سے بے دخل کر دیا، آنکھ کر دیا، آنکھ کیا تو مومن ہے، لیکن جو کافر رہ جاتا ہے وہ پھر شیطان کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے علماء فقہا میں اختلاف ہے، لیکن شیطان ایک اپنے طور پہ ایک صفت ہے، ایک ذات نہیں ہے، اور ان جنوں میں بھی سب سے شقی ترین، سب سے بدبخت ترین، ظالم اور پست ترین جو ہے وہ ابلیس ہے، کیونکہ یہ پہلا جنوں میں سے ذات ہے یا شخص ہے کہ جس نے انسانوں میں آدم علیہ السلام کے مقابلے میں گھمنڈ کیا۔
یہ ہمارے پاس بیان تھا تفسیر المحیط الاعظم سے کہ آپ نے اسے ملاحظہ کیا، اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ کس طرح سے جن کی خلقت ہوئی۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ جنات کو آیا مختلف صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں ایک بحث کی ہے تمثل اور تشکل کے عنوان سے۔ تمثل کے ہمارے دروس میں، عرفان کے موضوع پہ جو دروس ہیں اس میں تفصیل سے تذکرہ ہو چکا ہے کہ ایک ذات ہے وہ اپنی حقیقت پر قائم رہتی ہے، اور وہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اس کی مناسبت سے ظاہر کرتی ہے، یعنی یہی ذات ظاہر کرتی ہے اپنی حقیقت، اس کی ایک ذات، اس کی اپنی حقیقت اسی طرح قائم ہے۔ مد مقابل ایک اور فرد ہے، یہ ذات اپنی حقیقت پہ قائم رہتے ہوئے اس کے مطابق کسی شے کو، اپنے آپ کو ایک خاص صورت میں یا شکل میں ظاہر کرے گی۔ اس کو کہتے ہیں تمثل۔ تمثل وہ ہوتا ہے کہ جو خارج میں نہیں ہے، اس کا ظرف ادراک ہے، یعنی وہ آپ کو خیال یا ذہن کے عالم میں سب دکھائی دے رہا ہے، لیکن ذہن بھی ایک جہان ہے، عالم بھی ایک جہان ہے، باطن بھی ایک جہان ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرضی چیز ہے، یہ خیالی چیز ہے، نہیں، وہ بھی ایک جہان ہے، اور اس میں یہ دکھا رہا ہے اسے، اس میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ یہ نہ دیکھے، یہ اس کی طرف ملاحظہ کر رہا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور یہ اس کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ تشکل بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن تشکل میں خارج میں وہ شکلیں تبدیل کرتا ہے۔ تمثل اور تشکل میں یہ فرق ہے، اس لیے تمثل ہے، تجسم ہے، تجسد ہے، یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لیکن تشکل الگ ہو جاتا ہے۔ تشکل میں صورتیں مختلف تبدیل ہوتی ہیں۔ آئیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان براہ راست پڑھ دیتا ہوں۔ مثلا قرآن کریم میں جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 17 میں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ شیعہ سنی متفق ہیں جبریل تھے۔ اب جناب جبریل کی جو حقیقت ہے وہ مجرد ہے، غیر مادی ہیں، وہ بشر نہیں ہیں، وہ غیر مادی ہیں، مجرد ہیں، یعنی وہ حواس خمسہ سے دیکھی ہی نہیں جا سکتی ان کی حقیقت۔ تمام فرشتوں کی حقیقت ان مادی حواس کے ذریعے سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اب جبریل عالم امر میں مجرد ذات اپنی حقیقت میں باقی ہیں، اللہ نے ادھر بھیجا جناب مریم کی طرف، فتمثل لہا، وہ متمثل ہوئے لہا، یعنی جناب مریم کے لیے فقط۔ لام ملکیت بھی ادھر ہے، لام اختصاص بھی، ملکیت نہیں، لام اختصاص ہے کہ یہ نظر بھی جناب مریم کو فقط آ رہے تھے، کسی اور کو نہیں۔ فتمثل لہا، جناب مریم کے لیے مختص تھا کہ وہ متمثل ہوئے، بس اپنی حقیقت تمثل ہے، اپنی حقیقت پہ قائم ہے، لیکن ان کے سامنے ایک اور طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بشرن سویہ، ایک خوبصورت جوان مرد کی، جو جوانی پہ پہنچا ہو مرد، اس کی صورت میں سامنے آئے۔ یعنی مریم کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ ایک مرد کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ مرد کون ہے؟ جناب جبریل۔ آپ کہیں گے وہ مرد بشر ہے یا ملک ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ملک ہی ہے، وہ اپنی حقیقت کے اوپر اسی طرح قائم دائم ہے، اگر اپنی حقیقت سے ہٹ جائے تو تمثل نہیں ہے، اور بہت سارے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنی حقیقت پہ اسی طرح قائم ہے، لیکن وہ حقیقت اپنے آپ کو یہ قدرت رکھتی ہے کہ اس خاتون کے لیے اس طریقے سے ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں تمثل۔ لیکن وہ ظاہر کہاں ہو رہا ہے؟ وہ ظاہر کیا نفس سے باہر کی دنیا میں نہیں، باہر کی دنیا میں نہیں اسے ظاہر ہو رہا۔ جناب مریم علیہ السلام کے لیے وہ ظرف ادراک میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ادراک یعنی وہی خیال، ذہن، وہی عالم باطن کے اندر ان کے لیے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ اسے دیکھ رہی ہیں۔ لیکن جب آپ تشکل میں آئیں گے تو تشکل ایسے نہیں ہے۔ تشکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پہ بھی صورتیں تبدیل کرتا ہے، وہ ظاہری طور پہ بھی آپ کو انسان ہی دکھائی دے رہا ہوگا، ان آنکھوں سے مثلا انسان، ان آنکھوں سے پرندہ، ان آنکھوں سے مثلا درخت، ان آنکھوں سے کیڑے مکوڑے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد روایات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ خلقت کا ایک استمراری طور پر ہے بیان، کہ اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب آئیں میں المیزان سے آپ کے سامنے چند نصوص پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ مطلب واضح ہو جائے۔
جلد نمبر 17 میں المیزان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 13 میں ذکر کرتے ہیں ومن ہنا یظہر، اوپر گفتگو کر چکے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا، کیونکہ فرشتے کیا ہیں؟ موجودات منزہۃ فی وجودہم عن المادۃ الجسمانیہ، ملائکہ فرشتے وہ موجودات ہیں جن کے وجود جسمانی مادے سے پاک اور منزہ ہیں، جسمانی مادے نہیں ہیں۔ التی ہی فی معرض الزوال والفساد والتغیر، کہ جو زوال کا شکار ہو جاتا ہے، فساد کا شکار ہو جاتا ہے، تغیر اس میں برپا ہوتا ہے۔ ومن شأنہا الاستکمال التدریجی، کہ مادی جسم، جسمانی مادی یہ ہوتا ہے کہ وہ تدریجاً استکمال کی طرف جائے۔ ایک ہے تکامل، یعنی ایک ہے استکمال اور ایک ہے مکمل ہونا، تکمل آپ یہ کہہ لیں، یعنی ایک چیز ہے تکمیل پہ پہنچ چکے ہیں۔ تکمیل اور استکمال دو لفظ ادھر علماء استعمال کرتے ہیں۔ ساتھیز اس بات کی طرف خصوصی تاکید کرتے ہیں کہ ایک کلمہ استکمال ہے اور ایک کلمہ تکمیل ہے۔ بشر کے لیے کلمہ استکمال استعمال ہوتا ہے، استکمال یعنی رفتہ رفتہ کمال کی طرف جانا، مرحلہ با مرحلہ کمال کی طرف جانا، اور ایک ہے تکمیل جو مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو جیسا خلق کیا ویسے ہی وہ ابھی تک، جیسا کہ وہ مثال بھی دیتے ہیں اساتذہ، آپ آسمان کے اوپر بعض اوقات چھوٹے ہوتے ایک ستارہ دیکھتے تھے، اب آپ بڑے ہو گئے، وہی ستارہ ادھر ہے یا نہیں؟ بوڑھے ہو گئے، ستارہ ادھر ہی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح سے جبریل علیہ السلام جب سے خلق ہوئے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا دور گزر گیا، ائمہ اطہار علیہ السلام کا دور گزر گیا، 2022 کا مہینہ، اپریل کا مہینہ، مثلا 4 اپریل کا مہینہ، 4 اپریل 2022 آ گیا، اس وقت بھی وہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں اللہ نے انہیں خلق کیا تھا، کوئی تبدیلی ان میں نہیں آئی۔ جبریل علیہ السلام اسی حالت میں ہے جیسے وہ تھے ماضی میں، ان میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، لہٰذا ان کی حقیقت ثابت ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، کیونکہ مادہ جسمانی سے وہ کیا ہیں؟ منزہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وارد ہوا ہے روایات میں ملائکہ مختلف صورتیں اور شکلیں اور جسمانی حیتیں تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ انما ہوا بیان و تمثلاتہم، یہ جتنا بھی روایات میں ملائکہ کی صورتوں کا بیان ہے، ان کے جسمانی اعضاء کا بیان ہے، اتنے پر ہیں، یہ ہے، فلاں ہے، یا ان کی مختلف شکلوں کا بیان ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اسی صفحے پہ المیزان کے فرماتے ہیں انما ہوا بیان و تمثلاتہم، یہ ان کے تمثلات ہیں، وظہوراتہم، اور یہ انہوں نے خود کو ظاہر کیا ہے، ظہور ہے ان کا، للواصفین من الانبیاء والائمۃ علیہ السلام، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام میں سے جنہوں نے ان کے اوصاف کو ذکر کیا ہے، ان کے سامنے وہ ظاہر اس طریقے سے ہوئے تھے، تمثل اس طریقے سے ہوئے تھے۔ لیس من التصور والتشکل فی شیء، کہتے تصور اور تشکل ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ففرق بین التمثل والتشکل، تمثل اور تشکل میں فرق یہ ہے کہ فتمثل الملک انسانا هو ظہورہ لمن یشاہد فی صورت الانسان فہو فی ظرف المشاہدہ والادراک، کہ اگر ایک فرشتہ انسان بنتا ہے اور وہ دیکھنے والے کے لیے، مشاہدہ کرنے والے کے لیے انسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو یہ مشاہدے کا ظرف اور ادراک کے ظرف میں وہ ہو رہا ہے، فہو فی ظرف المشاہدہ والادراک، جہاں پہ اس نے مشاہدہ کیا ہے اور ادراک کیا، بس اسی جگہ کے اوپر ہی اس کے لیے ظاہر ہے، اس کے نفس سے باہر نہیں ہے۔ ذو صورت الانسان و شکلہ وفی نفسہ والخارج من ظرف الادراک ملک، اگر آپ اس کے نفس سے باہر حقیقت میں دیکھیں، یعنی انسان کے نفس کے اندر وہ انسان کی صورت میں فرشتہ ظاہر ہو رہا ہے، جیسا جناب مریم سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے وجود کے اندر بشراً سویاً کی صورت میں ظاہر ہے، لیکن اگر ان کے وجود سے باہر دیکھیں جبریل علیہ السلام کو، وہ کیا ذو صورت ملکیۃ، وہ اسی طرح سے اپنی ملکی حالت میں باقی ہیں۔ وہذا بخلاف التشکل والتصور، یہ تشکل اور تصور کے برخلاف ہے۔ فإنه لو تشکل بشکل الانسان وتصور بصورته، کہ اگر انسان کی شکل میں تشکل اختیار کر جائے یا اس کی صورت کو اختیار کر جائے، فصار انسانا فی نفسہ، تو پھر وہ فی نفسہ انسان ہمیں دکھائی دے گا۔
من غیر فرق من ظرف الادراک والخارج عنہ، آپ اپنے خیال کے اندر بھی اسے انسان دیکھیں گے اور خیال سے باہر خارج میں بھی آپ کو انسان نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں وَأَمَّا مَا شَاعَ فِي أَلْسُن، لوگوں کی زبانوں میں یہ عام ہے۔ در حقیقت اہل سنت کتب اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اہل سنت کے محدثین، ہمارے کسی محدث کی کتاب اس موضوع کے اوپر نہیں سامنے آئی، لیکن اہل سنت کے محدثین قدیم زمانے سے اس موضوع کے اوپر لکھتے رہے ہیں۔ بدر الدین حنفی 8ویں صدی ہجری کے معروف ترین اہل سنت عالم دین گزرے ہیں۔ بخاری کی انہوں نے شرح بھی کی ہے۔ انہوں نے الجن عجائب و غرائب الجن کتاب لکھی ہے، خوبصورت اور دلچسپ یہ کتاب ہے۔ اس میں پورا ایک باب باندھا ہے کہ جن مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر کتابیں بھی ہیں، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی اہل سنت کے چونکہ محدثین نے، فقہاء نے اس بات کو لکھا اور بعد میں وہ پھر قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے قدماء کے اقوال لکھے ہیں، مثلا قاضی عبدالجبار معتزلی اور اس طرح کے دیگر افراد۔ اس لیے اہل سنت میں تو یہ بہت ٹھوس طور پہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مختلف تشکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، صورتوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ مکتب تشیع کی طرف آ جائیں، یہی بات نقل کی گئی ہے ہمارے ہاں کتب میں بھی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں جب اپنے تبصرہ لکھا، اس تبصرے میں اس کی تصریح کی ہے، اور دیگر علماء بھی اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اور عرفاء کی طرف آ جائیں، اب ایک عرفاء، ہم جنہیں عرفاء کہتے ہیں، ان سے مراد وہ اہل علم ہستیاں اور شخصیات ہیں کہ جو علمی انتہائی عمق میں گئے ہیں یا عملی میدان میں بہت آگے گئے ہیں۔ وہ پیر فقیر تعویذ گنڈے والے مراد نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ انہیں عرفاء سمجھتا ہے جو پیر فقیر ہیں، تعویذ ہیں، یا کہانت کے ذریعے، جادو کے ذریعے گھروں کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ لوگ فاسد لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ کوئی ایک تعویذ، ایک استخارے نکالنے کے چکروں میں ہے، ایک تعویذ پہنانے کے چکروں میں، ایک جن بھگانے کے چکروں میں ہے، ایک نفع نقصان دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایک فال نکال رہا ہے۔ یہ عرفاء نہیں ہے، یہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے نزدیک افراد میں سے نہیں تھے۔ ہم جب عرفاء کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ عملی شخصیات ہیں جنہیں کتب اور احادیث میں متقی اور زاہد کہا جاتا تھا، یا حوزہ علمیہ کی زبان میں علماء اخلاق جنہیں کہا جاتا تھا۔ عموماً علماء اخلاق عرفاء ہی اور ہمارے علماء میں رہے ہیں۔ خلاصہ کلام، وہاں پہ یہ بات موجود ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ وہ اما ما شاع فی السن، زبانوں میں جو شائع ہے، ان الملک جسم لطیف، وہ جسم لطیف ہے، یعنی فرشتہ ایک لطیف مخلوق ہے، جیسے ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ جن بھی جسم لطیف ہے، ہوا اور آگ سے مرکب ہے۔ یتشکل باشکال مختلفات، مختلف شکلیں بدل لیتا ہے، الا الکلب والخنزیر، کتے اور خنزیر کی شکل نہیں تبدیل کر سکتا۔ یعنی فرشتہ ہر شکل میں ڈھل سکتا ہے، کتے اور خنزیر کی شکل میں نہیں ڈھل سکتا۔ ہمارے ہاں کتب میں روایت بھی اس موضوع کے اوپر آئی ہے کہ کالا سیاہ کتا ہو تو وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا، ان دو میں فرشتہ نہیں ڈھل سکتا، لیکن اس کے اوپر کوئی تبصرہ علماء نے نہیں کیا گیا۔ ابھی آپ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا آگے یہ جملہ سنیں، والجن جسم لطیف، جن بھی جسم لطیف ہے، یتشکل باشکال مختلفات، مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، حتی الکلب والخنزیر، یہاں تک کہ کتے اور خنزیر کی شکل میں بھی جن تبدیل ہو جاتا ہے۔ فمما لا دلیل علیہ من عقل ولا نقل، کہتے ہیں البتہ اس بات کے اوپر نہ عقلی کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے، من کتاب و سنت معتبرات، سنت معتبرہ میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس جگہ پہ یہ ذہن میرے، علامہ طباطبائی نے یہ تو کہا ہے کہ سنت معتبرہ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک دو روایتیں اس موضوع کی موجود ہیں۔ یہ وجہ بنتی ہے کہ محدثین پھر وہ جو اہل سنت نے گفتگو کی ہے وہ والی بات ہمارے ہاں بھی منتقل ہوتی ہے۔ اور بعض نے اجماع مسلمین کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کی حجیت ثابت نہیں۔ یہ والا بیان علامہ طباطبائی نے المیزان میں ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا ہے اور ذکر کیا ہے کہ یہ مختلف اشکال تبدیل کر لیتے ہیں، اور ان کی مراد یہ ہے کأنہم، یعنی اس کو جلد نمبر 8 صفحہ 12 میں ایک روایت کے ضمن میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو جن ہیں وہ مختلف صورتیں تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان الجن اجسام ہوائیۃ لطیفۃ ہوائیۃ، جلد نمبر 8 صفحہ 62 ہے، 62۔
کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی نسل جن میں سے ہے، اور جن کیا ہیں؟ جسم رکھتے ہیں اور لطیف ہے، ہوائی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی ادھر سے معلوم ہو جائے گی، کیونکہ آپ مسلسل یہ بیان پڑھ رہے ہیں، اور من نار سمون و مارجن من نار، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس بنیاد پہ جس طرح ہوا انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے یا نہیں، لہٰذا ہمارے علماء اور فلاسفہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے لکھا ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر اس طرح صلاحیت کر سکتا ہے۔ اور بعض روایات بھی ہیں کہ شیطان خون کے انسان کے ساتھ دوڑتا ہے، شیطان جو ہے، جو خون کی گردش جہاں جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ دوڑتا ہے۔ ہاں، اس کو جن زدگی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی کیا؟ اجسام لطیفہ ہوائیہ، لیکن یہ بہت قلیل ہے، جادو کی قسم سے ہے۔ یہ جسے ہم جن زدگی کہتے ہیں، جسم کے اندر اس کا ایک ابھار آ جاتا ہے، یہ بہت قلیل ہے اور جادو کی قسم سے ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اجسام لطیفۃ ہوائیۃ تتشکل باشکال مختلفۃ، مختلف شکلوں میں وہ اپنی شکلوں میں، مختلف شکلوں میں تبدیل کر لیتا ہے، حتی الکلب والخنزیر، یہاں تک کہ کلب اور خنزیر میں۔ پھر آگے آخر میں لکھتے ہیں لا دلیل علیہ من نقل ثابت او عقل، نقل ثابت میں اور عقلی ہمارے پاس اس موضوع پہ دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ تشکل کے عنوان سے چند بیان تھے۔ ہم روایت کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے اگر ہم استفادہ کریں، اس مقام پہ نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ کی میں بیان سے آپ کی خدمت میں پہلے کچھ ذکر کرتا ہوں۔ نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں، اخباری فکر اور تفکر کے مالک تھے، کیونکہ علامہ مجلسی خود اخباری فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ 1112 تقریباً آج سے 300-400 سال پہلے یہ شخصیت گزری ہے، نعمت اللہ جزائری۔ ان کی ایک کتاب ہے کشف الاسرار فی شرح الاستبصار۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، 1000 سال پرانے عالم ہیں شیخ طوسی، الاستبصار۔ اس میں دو ٹکرانے والی احادیث، خصوصاً علم فقہ کے باب میں، وہ انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی اور اس کا حل پیش کیا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے کشف الاسرار کتاب لکھی ہے سید نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ اپنی اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں جنات کے حوالے سے کہ قرآن یصرح بوجود الجن، واضح طور پہ جن کے وجود کو بیان کرتا ہے۔ اور انہوں نے پھر سورہ جن سے چند نکات ذکر کیے، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹاپک کو اٹھائیں قرآن کی آیات سے، اس کے ضمن میں روایات کو لے کے آئیں، کیونکہ ابھی ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کو پیش کر سکوں جو انسان جن کی خلقت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہم قرآن کی آیت کے ضمن میں لے کے چلیں اور سورۃ الجن سے اس میں ایک استفادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سید نعمت اللہ جزائری نے کہ ان آیات میں 12 نکات ذکر کیے گئے ہیں جو ان کے وجود کے اوپر فقط دلالت نہیں کرتے بلکہ ان کی خصوصیات اور صفات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ جن کی یہ جھگڑا کہاں پر پایا جاتا ہے کہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں جن کا وجود ثابت ہے یا نہیں؟ یہ بعض نافہم ایسی شخصیات گزری ہیں، بالخصوص اہل سنت میں بہت قلیل لوگ ہیں، بہت قلیل، انہوں نے جن کا انکار کیا۔ آج بھی ہیں ایسے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مصر کے بعض دانشوروں نے ایسی کتابیں لکھیں، وَإِلَّا جن کا انکار شیعہ سنی بلکہ دیگر مذاہب والوں نے بھی نہیں کیا۔ یہ سائنس کی آج کے دور میں جیسے ایک غلبہ آیا تو اس کی بنیاد پہ کچھ ایسے اثرات نمایاں ہوئے، لہٰذا یہ بحث اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے کہ جن کا وجود ثابت ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم قرآن اور روایات سے چونکہ استفادہ کر رہے ہیں تو ادھر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ قرآن کی آیات کو جمع کریں، متعدد آیات پھر انہوں نے ذکر کی، تقریباً 12 کے قریب حدیث آیات انہوں نے جمع کی ہیں سید نعمت اللہ جزائری نے، اور کہا اگر آپ ان آیات کے اوپر غور کریں تو ان کی وجود جن نہیں بلکہ جن کی خصوصیات اور صفات بھی پتہ لگتی ہیں۔ اس کے پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان میں سے بعض نکات ہی کو آگے کے دروس کا موضوع بھی قرار دیں گے، اور بعض بڑی خوبصورت اس میں نکتے ہیں کہ جو گزشتہ درس میں آپ نے جو ملاحظہ کیا اس سے مربوط ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ میں یہ آپ کی خدمت میں نکات تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کل نکات ہیں، ہمارے پاس 12 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ انہوں نے ذکر کیا ہے، جن سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے واضح طور پہ بیان ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ،
کہ جنوں میں سے بعض تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر یہ وحی کی گئی کہ بعض جنہوں نے قرآن کو سنا، وحی کو سنا، قالوا انا سمعنا قرآنا عجیبا، کہ ہم نے تو عجبا قرآنا عجبا، قرآن عجب کو ہم نے سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو کہ ہدایت کی طرف، رشد کی طرف، صحیح راہ کی طرف ہماری ہدایت کر رہا ہے، فآمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم کسی ایک کو بھی اللہ کا شریک قرار نہیں دیتے۔ بس اس سے پتہ لگا مومن ہیں، مشرک بھی ہیں۔ دوسری صفت، ان میں سفیہ بھی ہیں اور ان میں یعنی نادان اور احمق، وَنَبِيِّهَا، اب نبی سے ادھر کیا مراد ہے؟ آیا نبوت ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس مختلف ایسی نصوص ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و رسول و ائمہ علیہم السلام یا اوصیاء یہ بشر میں ہی گزرے ہیں، جن ان کے تابع تھے، کسی بھی دور میں کوئی نبی جن نہیں ہوا۔ لہٰذا یہاں پہ صفی سے مراد ہے نادان طبقہ ان میں ہے قرآن کی آیت میں۔ ان کے بھی اعضاء و جوارح ہیں، جیسے انسانی جسم کے اعضاء و جوارح ہیں، ان کے بھی اعضاء و جوارح ہیں۔ ان میں صالح بھی ہیں اور طالح بھی ہیں۔ صالح یعنی پاکیزہ نیک، طالح یعنی سرکش اور تمرد اور باغی۔ اچھا، ان میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، جیسا کہ کل آپ نے دیکھا کہ رجال من الانس یعوذون برجال من الجن رہقا، کہ اس کے اوپر تبصرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے شدید ایک شعلہ جس طرح ہوتا ہے شدید شعلہ، اس سے بعض خلق ہوئے ہیں جو ہوا کے ساتھ مختلط کر دیے گئے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نار، یعنی شدید شعلے والی آگ کو جب ہوا سے آپ اختلاط دے دیں، اسے کہتے ہیں مارج۔ تو یہ شدید شعلے اور سیاہ ترین آگ سے خلقت ہے ان کی، یعنی گرم ترین آگ۔ ساتواں نقطہ ہے کہ شہوات جنسی ان میں پائی جاتی ہیں، یعنی سیکشول مسائل ان کے بھی ہیں، جنسی مسائل ان کے بھی ہیں۔ وَهُوَ ظُهُورُ الْآيَةِ السَّابِعَةِ، کہ یہ قرآن کی کس آیت سے استفادہ ہے؟ سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 سے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، یعنی وہ حور کے بارے میں یا جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ان کو نہ کبھی کسی انس نے چھوا ہے اور نہ جان نے چھوا ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ شہوت موجود ہے۔ واقعات تو علماء کے درمیان گردش کرتے بہت سارے ہیں۔ ایک بشر ہے، اس سے کسی جنی کی شادی ہو گئی یا عاشق ہو گئی اور اس سے تقاضے کیا کرتی تھی، اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن ہم اس طرح کے واقعات میں وارد نہیں ہوں گے، آیات و روایات کے دائرے میں پہلے رہیں تاکہ اس سے ہمیں باتیں سمجھ آئیں۔ اگر ہم واقعات لینے لگ جائیں تو دنیا کے اکثر بیشتر ہمارے خصوصاً ممالک جو ہیں، اکثر بیشتر نے جن دیکھا ہوا بھی ہے اور جن سے اس کا واسطہ بھی پڑا ہوا ہے، اگر آنکھوں سے نہ دکھائی دے خیالوں میں تو بسا ہوا ہے۔ اس لیے ان واقعات سے ہم کنارہ کش ہو کے ان باتوں کو پڑھیں، لیکن اس جگہ پہ دلیل ہمارے پاس ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کو نہ ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان سے تعلق جنسی قائم کیا ہے انسانوں نے نہ جنوں نے۔ ان کی جو تعداد ہے وہ بشر سے بہت زیادہ ہے، بشر سے جن کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے پاس بعض آیات باقاعدہ دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً اس آیت کو دیکھیں، یا معشر الجن، ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ جنوں کو اللہ نے مخاطب کیسے کیا؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ تم لوگ انسانوں سے بہت کثرت اختیار کر چکے ہو۔ قد استکثرتم من الانس، بعض نے استکثرتم کسی اور معنی میں بھی لیا ہے، اس آیت کو اپنی جگہ پہ ملاحظہ کریں گے۔ بہرحال سید نعمت اللہ جزائری نے یہ استفادہ اس آیت کریمہ سے کیا ہے۔ نواں نقطہ ہے کہ ابلیس لعین کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے، جن سے ہے۔ اچھا، ان کی قدرت اور قوت ہے اور انسان عادی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن بشر پھر بھی مافوق ہے، کہ ہم نے اس موضوع کو آئندہ دروس میں پڑھیں گے۔ اچھا، یہ لوگ بھی بشر کی طرح عبادت کے لیے خلق ہوئے، انما خلقت الانس والجن لیعبدون، کہ میری عبادت کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے۔
اور 12واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی عبادت جو ہے وہ ملائکہ کی عبادت کی طرح نہیں ہے، انسانوں کی عبادت کی طرح ہے۔ تبھی تو صاحب شریعت رسول کے ماتحت ہیں، یہ ملائکہ کی عبادت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ اجسام سے کاملاً خالی ہیں، جسم رکھتے ہی اس طور پہ نہیں ہے، مجرد خلقت ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ انسانوں کی طرح مکلف ہیں، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی رکھی ہے، جنت بھی رکھی ہے، اور آگ سے بچنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے پاس سید نعمت اللہ جزائری کا ایک بیان تھا۔ ہم اس ضمن میں اس آیت کریمہ سے استفادہ کرتے ہیں، سورہ احقاف آیت نمبر 29 اور سورۃ الجن آیت نمبر 1، اور وہ کیا تقسیم ہے مومن اور غیر مومن کی، اور پھر ایک روایت میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر آج کا درس اختتام پذیر آپ کی خدمت میں ہوتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور وہ وقت یاد کرو، ماضی کی بات ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب قرآن، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، یہ رسول آپ کی طرف ہم نے توجہ دلائی، پھیر دیا۔ صرف کہتے ہیں نا تغیر تبدل، آپ کی طرف توجہ دلائی، کس کی؟ نفرا من الجن، جنوں میں سے ایک جماعت کی، جنوں میں سے ایک جماعت۔ یہ قرآن کی زبان ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ بعض جنوں کے والے سے ہر بات کو سمجھتے ہیں شاید وہ قصے کہانیاں ہی ہیں، وہ عوامی طور پہ گھڑی ہوئی ہے، اور یہ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت کی توجہ آپ کی طرف دلائی، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو توجہ سے سن رہے تھے۔ استماع کہتے ہیں توجہ سے سننا، کان لگا کے جیسے سننا، گزر رہے تھے کان لگا کے سننے لگ گئے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، اور جب وہ حاضر ہوئے ان کے سامنے، یعنی قرآن کے پاس آئے، حاضر ہوئے یعنی اس فضا میں آئے، قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اسکتو بھی ایک ہوتا ہے اور انصتو، بعض نے یہ فرق کیا، اسکتو ہوتا ہے خاموش ہو اور ادھر ادھر اپنی توجہ لے جاؤ، بے شک ممکن ہے کہ سنو اس کی بات، ممکن ہے نہ سنو، لیکن انصتو میں مد مقابل کو خاموشی سے سنتے ہوئے خاموشی اختیار کرو۔ اس لیے قرآن کے بارے میں بھی یہ کہا جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو انصات کرو، یعنی اس کو توجہ سے سنتے ہوئے خاموش ہو جاؤ۔ ادھر بھی بیان ہوا قالو کا پتہ لفظ بتاتا ہے کہ وہ نفر من الجن، ایک نفر نہیں تھا، اردو میں تو کلمہ استعمال ہوتا ہے ایک نفر، لیکن ادھر قالو یعنی وہ 3 سے زائد تھے، ایک جماعت تھی۔ انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب وہ تلاوت ختم ہو چکی، پڑھ چکے قرآن، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اپنی واپس پلٹے قوم کی طرف جن، اور وہاں جا کے انہوں نے انذار کیا، جو قرآن سنا تھا اس تعلیم سے آگاہ کیا، انہیں توحید کی طرف بلایا، نبوت کی طرف بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انذار کیا۔ یہ آپ نے آیت کو پڑھا۔ ہم اس حوالے سے اب ایک حدیث کو دیکھتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، لیکن زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پڑھنا مقصود تھی۔ وہ روایت ابو بصیر سے امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، البرہان فی تفسیر القرآن، کسی اور کتاب میں یہ نہیں ہے۔ ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، محدث ہاشم بن سلیمان بحرانی 12ویں صدی ہجری کے، ایسے 300-400 سال پہلے کے ہیں، یعنی تقریباً علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں۔ علامہ مجلسی نے اس روایت کو اپنی بہار میں نقل نہیں کیا، تحفۃ الاخوان کتاب ہے، اس سے ہاشم بحرانی نے اس روایت کو لیا ہے۔ اس روایت میں بعض نکات اہمیت کے حامل ہیں، طولانی ہے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ انہوں نے سورہ حجر کے ضمن میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑے خوبصورت نکات ہیں جو خلقت کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو سید حیدر آمولی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہاں قرآن سے استدلال موجود تھا، لیکن اس کے ضمن میں انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی، اس کا کہاں ہے دلیل؟ اس کی دلیل یہی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 3 صفحہ 341، اور یہ حدیث بنتی ہے 5837 سورہ حجر آیت نمبر 27 کے ضمن میں۔ اس کو نقل کرنے کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک شروع ہوتا ہے، اور وہ الکافی کے اندر ایک باب ہے
کتاب الحجت میں اس چیپٹر کا صرف نام پڑھ دیتا ہوں میں، اور آغاز میں صرف ایک دو کلمات کہ باب ہے ان الجن یاتیہم، جن آتے تھے ائمہ علیہ السلام کے پاس، فیسألونہم عن معالم دینہم، اور ان سے اپنے دین کی تعلیمات کے بارے میں سوال کرتے تھے، ویتوجہون فی امورہم، اور ان کے امور کی طرف توجہ کرتے تھے۔ پہلی حدیث اس میں بڑی دلچسپ ہے، تقریباً 9-10 اس میں حدیثیں ہیں، اور تقریباً 7 کے قریب اس میں حدیثیں ہیں۔ جو اس میں پہلی حدیث ہے، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے مختصر ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی حدیث کو کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں راوی سعد اسکاف میں آیا، میں نے ان سے اجازت لی تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر اونٹوں کی صف بچھی ہوئی ہے، رحال الابل مصفوفتاً، اور وہاں پہ اچانک آوازیں ان کی ابھری، قد ارتفعت، بلند آوازیں ہوئیں۔ پھر ایک قوم نکلی، معتمین بالعمائم، عمامے باندھے ہوئے تھے انہوں نے، یشبہون الزط، زط کہتے ہیں، یہ سوڈان کی ایک قوم ہے یا سندھ میں رہنے والے، ان کے ہیں کہ یہ رنگ ان کا سیاہ ترین ہوتا ہے اور چھوٹے قد کے ہیں، اس سے انہوں نے اس لیے زط کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض علماء نے ہمارے لکھا ہے کہ سندھ کی یا ہند کی ایک جماعت، بعض نے سوڈان کی کہا ہے، سندھ کا کلمہ زیادہ وارد ہوا ہے، سندھ یعنی ہند۔ پھر آگے ہے کہ فدخلت علی ابی جعفر، میں امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ نے آج کے دن تو مجھے اجازت دینے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ یہ اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، دیکھا کہ کھڑے ہیں اونٹ شونٹ اور بعض جماعت ہے وہ نکل رہی ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم نے یہ قوم دیکھی تھی، یہ جماعت جو ابھی ابھی امامہ باندھے ہوئے نکلی ہے؟ تو فانکرتہم، میں نے کہا نہیں، میں نے تو کسی ایسے افراد کو نہیں دیکھا۔ فانکرتہم، یا کہ میں نے ان کا انکار کیا، ممکن ہے انکار سے مراد ہے ناپسند، میں نے انہیں جانا، ادھر انکار سے یہ بھی مراد ہے ناپسند جانا۔ امام نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ کون ہے سعد؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اولئک اخوانکم من الجن، یہ جنوں میں سے تمہارے بھائی ہیں، اس لیے جنوں کو بھائی سمجھیں، دشمن نہ سمجھیں، بھائی سمجھیں گے وہ بڑے سیٹ اور آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہیں گے، صحیح ہے۔ یاتون، ہمارے پاس آتے ہیں، وَيَسْأَلُونَ عَنْ حَلَالِهِمْ وَحَرَامِهِمْ وَمَعَالِمِ دِينِهِمْ، اپنے حلال حرام کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہیں اور دینی اپنی تعلیمات کو ہم سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی پر انشاءاللہ تبصرہ اگلے درس میں کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔